بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم معطل کے بقیہ قواعد پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے قاعدے کا عنوان ہے قاعدہ اتقادہ والتسارع۔ ہمارا آج کا یہ قاعدہ باب افتعال سے متعلق ہے۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں ایسے واو اور یا واقع ہوں جو کسی اور حرف سے تبدیل شدہ نہ ہوں، یعنی وہ کسی قاعدے کی بنیاد پر واو یا کے اندر تبدیل نہ ہوئے ہوں بلکہ وہ اصلی ہوں، تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر تائے افتعال کے ساتھ اس تا کا ادغام کرنا واجب ہے۔ یعنی فائے افتعال کے اندر جب بھی واو اور یا اصلی پائے جائیں گے، ہم اس واو اور یا کو تا کے اندر تبدیل کریں گے، پھر دو تا اکٹھے ہونے کی وجہ سے ایک تا جو واو اور یا کو بدل کے ہم لائے اور دوسری تا باب افتعال کی، تو اس صورت کے اندر دونوں تا کو اکٹھا کرنا، مدغم کرنا یہ واجب ہے۔ اس کی مثال ہمارا قاعدے کا عنوان ہی ہے اتقادہ، یہ اصل میں ایوتقادہ، وقادہ سے باب افتعال ایوتقادہ۔ ایوتقادہ کے اندر آپ دیکھیے کہ فائے افتعال کے اندر واو پایا جا رہا ہے، یہ فعل کا اصلی حرف ہے، نہ یہ کہ کسی اور حرف سے تبدیل شدہ ہے، تو ہم اس واو کو تا کے اندر تبدیل کریں گے۔ جب تا کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ اتقادہ بن گیا۔ اب یہاں پر دو تا اکٹھے ہوئے تو دو تا کا آپس میں ادغام کر دیا گیا تو صیغہ اتقادہ بن گیا۔ قاعدے کی عبارت دیکھیے، اذا كانت فاء الافتعال واوا او یا نصلیتین ای غیر منقلبتین عن الحمزة فكل واحدة منهما تبدل بتاء۔ کہتے ہیں کہ فاء افتعال میں جب واو یا اصلی واقع ہو جائیں، ایسے نہ ہوں جو حمزہ سے ہم نے تبدیل کیے ہوں، یعنی اصل میں حمزہ تھا، قاعدہ جاری ہو کر وہ واو اور یا بن گئے، ایسی صورت نہ ہو تو ہم پھر کل واحدۃ منہما تبدل بتاء، واو ہو یا ہو اس کو ہم تا کے اندر تبدیل کریں گے۔ ثم تدغم فی تاء الافتعال وجوبا، پھر دو تا کا آپس میں ادغام کرنا یہ واجب ہے۔ مثال دیکھیے، اتقادہ و اتسارع اصل میں ہے ایوتقادہ و ایتسارع۔ اب ایوتقادہ یہاں پر فاء افتعال میں واو واقع ہے، تا میں تبدیل کر کے دو تا کا آپس میں ادغام کر دیا۔ ایتسارع کے اندر بھی یا موجود ہے فاء افتعال کی جگہ اور وہ یا اصلی ہے، تو ہم نے اس کو تا کے اندر تبدیل کیا اور دو تا کا آپس میں ادغام کر دیا۔ اس بات کی وضاحت ہو جائے، غیر منقلبتین عن الحمزہ، غیر منقلبتین عن الحمزہ کی وضاحت یہ ہے، اوتمرا یہ صیغہ ہے، اس کو ہم واو کو باب افتعال کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے تا کے اندر تبدیل نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا اصل صیغہ وہ اوتمرا ہے، حمزہ ہے جس کو تبدیل کر کے ہم نے واو کے اندر قاعدے کے مطابق ڈھالا ہے۔ تو یہ مطلب تھا وہ حمزہ کو تبدیل کر کے واو یا نہ بنایا گیا ہو۔ ہمارا اگلا قاعدہ ہے قاعدۃ وجوہ و اشاح، وجوہ و اشاح قاعدہ۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے، یعنی دو صورتوں میں آپ واو کو حمزہ سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واو مضموم یا مکسور کسی کلمہ کی ابتدا میں واقع ہو جائے، واو جس پر پیش ہو یا زیر ہو کسی کلمہ کی ابتدا میں آ جائے تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کرنا جائز ہے۔ مثال اس کی دیکھیے، اقتت یہ اصل میں وقتت، اب وقتت کے اندر ابتدائی کلمہ کے اندر واو مضموم پائی جا رہی ہے، اس پر پیش ہے، تو ہم اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی اقتت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسرہ کی مثال دیکھیے، اشاح اصل میں تھا وشاح، اب وشاح واو ابتدائی کلمہ میں ہے، نیچے کسرہ ہے، اس لیے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کر دیا تو صیغہ اشاح بن گیا۔ دوسری صورت جس کے اندر واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی واو مضموم یعنی پیش کی حالت میں درمیان کلمہ میں واقع ہو جائے، کلمہ کے درمیان میں آ جائے، تو ہم اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ جس کی مثال دیکھیے،
ادورن، یہ اصل میں تھا ادورن. اب ادورن واو مضموم وسط کلمہ کے اندر ہے، درمیانے کلمہ کے اندر ہے، تو ہم نے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ ادورن بن گیا. اس سے قبل جو ہم نے بات کی وہ واو کی ضمہ اور کسرہ کی حالت کی بات کی ہے، فتحہ کی بات نہیں کی ہے. اگر واو مضموم یا مکسور نہ ہو بلکہ مفتوح ہو، اس پر فتحہ ہو، تو ایسے واو کا حمزہ سے بدل جانا شاذ ہے، یعنی بہت کم ہے. پہلی دو صورتیں کثیر الوقوع ہیں، تیسری صورت وہ شاذ ہے، بہت کم استعمال ہوتی ہے. جیسے احدن اصل میں واحدن ہے، اناتن اصل میں وناتن ہے. تو یہ قاعدہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ فتحہ کی ادائیگی آسان ہے، زبان پر کسی قسم کا ثقل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حمزہ کے اندر بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تھا ہمارا قاعدہ وجوہ و اشاح. آئیے اس قاعدے کی عبارت بھی پڑھتے ہیں. اذا كانت واو مضمومة او مكسورة في اول كلمة او مضمومة في وسطها فيجوز ابدالها بالحمزة. کہتے ہیں کہ اگر واو مضمومہ یا واو مکسورہ کلمہ کی ابتدا میں آ جائے، یا پھر واو مضمومہ کلمہ کے درمیان میں آ جائے، یعنی کلمہ کی ابتدا کے اندر واو کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کسرہ بھی اور ضمہ بھی، لیکن درمیانے کلمہ کے اندر ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ ضمہ کی حالت ہے. تو ان صورتوں کے اندر کیا قاعدہ جاری ہوگا؟ فیجوز ابدالها بالحمزہ، ہم اس واو کو حمزہ کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، یہ قاعدہ جوازی ہے. مثالیں دیکھیے، وجوہ و اشاح و اقتت و ادور. اب یہ چار کلمات ہیں. پہلا ہے وجوہ، اصل میں تھا وجوہ، ابتدائی کلمہ کے اندر واو مضموم ہے تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا. اشاح اصل میں وشاح، ابتدائی کلمہ کے اندر واو، اس کے نیچے کسرہ ہے تو حمزہ کے اندر تبدیل کر دیا. اقتت اصل میں ہے وقتت، ابتدائی کلمہ کے اندر واو مضموم آ گئی تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا. ادور، یہاں پر واو وسط کلمہ میں ہے اور اس پر ضمہ ہے تو ہم نے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ ادور بن گیا. آگے فتحہ والی بات لکھی ہے کہ اگر واو مفتوحہ ہو تو پھر کیا قاعدہ جاری ہوگا؟ تو کہتے ہیں اما الواو المفتوحہ فابدالها بالحمزہ شاذ. کہہ رہے واو مفتوحہ ہو تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کرنا شاذ ہے، یہ عمل نادر ہے، بہت کم ہوتا ہے. مثالیں دیکھیے، احد اصل میں ہے واحد، اب واو مفتوحہ ہے تو یہاں پر حمزہ کے اندر اس کو تبدیل کیا گیا. انات اصل میں ہے ونات، اب وناتن کے اندر بھی واو مفتوحہ ہے، لیکن یہ فتحہ والی حالت بہت کم استعمال ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فتحہ پڑھنے کے اندر ثقیل نہیں ہوتی، زبر پڑھنے میں ثقیل نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر قاعدہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اس سبق کا آخری قاعدہ ہے قاعدۃ اواصل و اویصل. اواصل اور اویصل قاعدہ. قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دو متحرک واو کسی کلمہ کی ابتدا میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پہلے واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. قاعدے کے عنوان کو ہی دیکھ لیجئے، اواصل اصل میں تھا وواصل. دو متحرک واو کلمہ کی ابتدا میں جمع ہو گئے تو ہم نے پہلے واو کو حمزہ سے تبدیل کیا تو اواصل بن گیا. اسی طریقے سے ویصل اصل میں تھا ویصل. دو متحرک حمزہ ابتدائی کلمہ میں آئے تو پہلے کو حمزہ کے اندر تبدیل کر دیا گیا، تو یہ قاعدہ اواصل اور ویصل تھا. آئیے اب اس کی عبارت پڑھتے ہیں. اذا اجتمعت الواوان المتحركتان في بداية الكلمة فالأولى منهما أبدلت بالحمزة وجوبا. کہہ رہے ہیں کہ جب بھی دو متحرک واو کلمہ کی ابتدا میں اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے پہلے کو حمزہ کے اندر تبدیل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. مثل اواصل و اویصل، اواصل و اویصل کان فی الاصل وواصل و اویصل. کہہ رہے ہیں کہ اواصل و واصل تھا، ابتدائی کلمہ میں دو واو متحرک، پہلے کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا. اویصل بھی اصل میں اویصل تھا، ابتدائی کلمہ میں دو متحرک واو، ان میں سے پھر پہلے کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا. یہ تبدیلی ضروری تھی، واجب تھی. آگے کہہ رہے ہیں وواصل جمع واصلۃ. وواصل جس کو ہم نے اواصل بنایا یہ واصلۃ کی جمع ہے، یعنی وصل یصل سے اس میں فاعل کی جمع ہے. اور ویصل یہ تصغیر واصل ہے، یعنی وصل یصل سے اس میں فاعل کی تصغیر ہے ویصل.
تو آج کے سبق کے اندر ہم نے معطل کے 3 قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق سے متعلق مشق حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔